بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے دو حدیثیں بیان کرنے لگا ہوں، اس کے بعد ہم اس کے اوپر تھوڑی سی تشریح بھی کریں گے۔ تو ان دونوں حدیثوں کے اندر ایک جو ہے نا ایک مسئلہ بیان ہوا ہے اور اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، یعنی عقیدے کا مسئلہ بیان ہوا ہے، تو اس کی انشاءاللہ میں تھوڑی سی آپ کے سامنے وضاحت پیش کروں گا۔ تو بلا تاخیر میں حدیث سے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ پہلی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اس کے عربی الفاظ یہ ہیں: عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین کو جو ہے مٹھی میں پکڑ لے گا اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ دے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ آواز لگائیں گے، یہ پکاریں گے انا الملک، کہ میں بادشاہ ہوں، این ملوک الارض، کہ آج کے دن جو ہے وہ زمین کے جو بادشاہ تھے وہ کدھر چلے گئے، وہ کہاں پر ہیں۔ دوسری روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، اس کے عربی الفاظ یہ ہیں: عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأرضين بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ساتوں آسمانوں کو لپیٹ دے گا، پھر ان کو اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ آواز لگائیں گے کہ میں بادشاہ ہوں، کہاں ہیں ظالم لوگ اور کہاں ہیں تکبر کرنے والے۔ پھر اللہ تعالیٰ ساتوں زمینوں کو اپنے بائیں ہاتھ میں لپیٹ دے گا، پھر اللہ تعالیٰ آواز لگائیں گے کہ میں بادشاہ ہوں، کہاں ہیں ظالم لوگ اور کہاں ہیں متکبر لوگ۔ اب ہم جو ہے اس حدیث کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ اس حدیث میں چند باتیں قابل غور ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان دونوں حدیثوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے یعنی ایک حدیث میں یمین کا لفظ آ رہا ہے، ایک حدیث میں شمال کا لفظ آ رہا ہے۔ عربی زبان میں یمین کہتے ہیں دائیں ہاتھ کو، شمال کہتے ہیں بائیں ہاتھ کو۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے نا زمین آسمان کو لپیٹ دیں گے، ایک کو جو ہے نا اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑیں گے اور دوسرے کو اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ آواز لگائیں گے قیامت کے دن کہ میں آج کے دن بادشاہ ہوں، اور کہاں ہیں دنیا کے جو ہے بادشاہ، اور کہاں ہیں دنیا میں جو بڑے بڑے متکبر لوگ تھے اور ان کے بڑے بڑے دعوے ہوا کرتے تھے اور بڑے بڑے ان کے جو ہے نا وہ شان و شوکت تھی، تو کہاں ہیں وہ لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ یہ آواز لگا کے جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس دن اپنی بڑائی کو، اپنی کبریائی کو، اپنی قدرت کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا اظہار کریں گے، اس کو بتائیں گے، کیونکہ اس دن تو کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا جب اللہ تعالیٰ آواز لگائیں گے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہوگا آواز لگانے کا کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا، اپنی کمال قدرت کا اظہار کرنا چاہتے ہوں گے۔ تو یہ بات تو پہلی بات یہ ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ یہ اس حدیث میں جو ذکر آ رہا ہے وہ قیامت کے بارے میں آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہوگا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا کامل طور سے اظہار کرے۔ اور دوسری بات جو اس حدیث میں قابل غور جو میں نے آپ کو بتائی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہاں پہ حدیث میں دائیں ہاتھ کا بائیں ہاتھ کا جو ہے ذکر آ رہا ہے۔ تو اب یہاں سے ایک مسئلے کی بحث شروع ہوتی ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے یعنی کہ اعضاء جوارے ہیں یا نہیں، جیسے ہمارے لیے اعضاء جوارے ہیں، ہماری آنکھیں ہیں، ہمارے کان ہیں، ہماری زبان ہے، ہمارے ہاتھ ہیں، ہمارے پاؤں ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ایسے ہی ہاتھ پاؤں وغیرہ ہیں، ایسا ہی جسم ہے جیسا ہمارا جسم ہے، یا اس سے تھوڑا مختلف جسم ہے؟ اور یا جو ہے نا اس حدیث میں جو ہے اسی طرح قرآن مختلف جگہ پہ قرآن حدیث میں اللہ تعالیٰ کے لیے کسی جگہ وجھ کا ذکر آ رہا ہے، کسی جگہ پہ ید کا ذکر آ رہا ہے، کسی جگہ پر جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہنسنے کا ذکر آ رہا ہے۔ تو پھر جو ہے نا ان سے کیا مراد ہے؟ کیا ان کے حقیقی معنی مراد ہیں یا جو ہے ان کا کوئی مجازی معنی مراد ہے؟ یہاں سے اس مسئلے کی جو ہے بحث جو ہے شروع ہوئی، اور جو ہے نا علماء نے، فقہاء نے، متکلمین حضرات نے اس بارے میں بہت بحث کی ہے۔ تو میں آپ کے سامنے بس اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں اور آپ کو یہ مسئلہ سمجھا دیتا ہوں کہ جو ہے اس بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اور جو ہے نا اس بارے میں ہمارے جو سلف و صالحین تھے ان کا کیا عقیدہ تھا کہ ہمیں بھی وہی عقیدہ اپنا رکھنا چاہیے اس بارے میں۔ تو میں اب آپ کے سامنے وہ بیان کرتا ہوں۔
تو اس بارے میں سلف الصالحین کا ہمارے جتنے بھی اکابرین گزرے ہیں، ائمہ اربعہ وغیرہ، ان سب کا عقیدہ اس بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن و حدیث میں جتنے اس طرح کے الفاظ آئے ہیں، ید کے الفاظ آئے ہیں یعنی ہاتھ کے، پاؤں کے، جو ہے چہرے کے، یا جو بھی انسانی صفات میں سے کوئی صفت کا جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ذکر آیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے نا جتنی بھی صفات آئی ہیں قرآن و حدیث میں، ان کے اوپر یعنی ان الفاظ کے اوپر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے، اور اس کا جو ہے نا بہرحال وہ کہتے ہیں ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کی کیفیت میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے تو کیسا ہاتھ ہوگا، اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے تو اللہ تعالیٰ کا چہرہ کیسا ہوگا، اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا وہ پاؤں ہے تو اللہ تعالیٰ کا پاؤں کیسا ہوگا، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے تو وہ کس طرح مستوی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی اس طرح کی یعنی صفات آئی ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن حدیث میں، اس پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے، یعنی ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں فرمایا اس کو ہم دل و جان سے مانتے ہیں، اس کے اوپر ہم یقین رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ اس کے اوپر ایمان رکھنا ہمارا دل و جان سے ضروری ہے، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اس طرح کی صفات وغیرہ کا، اس طرح کے جو بظاہر یعنی اعضاء وغیرہ کا ذکر الفاظ آئے ہیں، تو اس کے اوپر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے، یقین رکھنا ضروری ہے، کیونکہ وہ چیزیں قرآن و حدیث میں آئی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی کیفیت کے پیچھے پڑنا ہمارے اوپر ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کی کیفیت جاننے کے پیچھے پڑ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیسا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا وہ چہرہ کیسا ہے، ان چیزوں کی میں پڑھنے کی یعنی ان کی حقیقت جاننے کی کوشش ہمیں نہیں کرنی چاہیے، اور نہ اس کی ہمیں تعویل کرنی چاہیے۔ اور یہی بات جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں جو ہے نا متشابہات جو چیزیں ہیں، متشابہات، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ فرمایا کہ جو والراسخون، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب، کہ جو علم میں مضبوط لوگ ہوتے ہیں وہ ایسی چیزوں کے بارے میں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارا ان سب پر ایمان ہے، کل من عندنا، یہ تمام اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو یہی جو ہے نا سلف الصالحین نے یہی بات بیان کی ہے کہ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے جتنی بھی اس طرح کی صفات یا اعضاء جوارح کے الفاظ قرآن حدیث میں آئے ہیں اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے، اس کو ہم مانتے ہیں، اس کے اوپر ہم یقین رکھتے ہیں، لیکن اس کی تعویل میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی جو ہے نا اس کی تمثیل میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس تمثیل بنانا شروع کر دیں کہ جو ہے شاید ہمارے جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ ہے، یا ہمارے جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے پاؤں ہیں، یا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا جسم ہے، تو اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی تعویل کرنے کی ضرورت ہے، بس اس کے اوپر یقین ہونا ضروری ہے۔ باقی اگلا مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ وغیرہ ہے تو اگر کوئی آپ کو یہ کہتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا ہی ہاتھ ہے جیسے ہمارے لیے ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی آنکھ ایسی ہے جیسی ہماری آنکھیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو ہے چہرہ ایسے نعوذ باللہ جیسے جو ہے نا ہمارے انسانوں کا چہرے ہوتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے لیے جسم ہے جیسا کہ ہم انسانوں کا جسم ہوتا ہے، مخلوق کا جسم ہوتا ہے، تو یہ جو ہے نا اگر کوئی آپ کے سامنے یہ بات کرتا ہے تو آپ اس کو سمجھائیں کہ تمہاری یہ بات غلط ہے، یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں اس کی نفی کی گئی ہے۔ کیا نفی کی گئی ہے قرآن میں؟ قرآن مجید میں 24ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ کے مثل کوئی بھی چیز نہیں ہے اور وہ بہت خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، لہٰذا اگر ہم اللہ تعالیٰ کے یہ اعضاء جوارح ہونا ثابت کریں گے اور وہ بھی پھر انسانوں کے مثل جو ہے نا اعضاء جوارح ہونا ثابت کریں گے، تو اس میں گویا کہ ہم اللہ کے مثل ایک اس کے صفات میں کسی چیز کو بنا رہے ہیں، تو یہ اس آیت کے مفہوم کے بالکل خلاف یہ عقیدہ جائے گا، کیونکہ اس آیت کا مفہوم اور اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے مثل بھی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کی صفات کے مثل بھی کوئی چیز نہیں ہے، لہٰذا اگر ہم اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات کے ساتھ ملائیں گے تو یہ اس آیت کے خلاف جاتا ہے اور قرآن ہمیں اس سے روکتا ہے، اس لیے جو ہے یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، صحیح عقیدہ یہی ہے۔ اور میں آپ کے سامنے دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں اور جتنے بھی اعضاء جوارح والے الفاظ قرآن حدیث میں آئے ہیں ان کو وہ بھی اللہ کی صفات کہلاتی ہیں، اور ان کے اوپر ہمارا ایمان یقین ہونا ضروری ہے، اور اس کو بغیر تعویل کے بغیر تمثیل کے ہمیں اس کو ماننا ضروری ہے، اس کی تعویل میں، اس کی تشبیہ میں، اس کی تمثیل کے پیچھے ہمیں پڑھنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے صحیح عقیدہ اپنانے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔